نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صدق الله مولانا العظیم۔ کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے۔ میرا خیال میں حویلیاں شریف پہ یہ شعر پڑھا جائے تو یہ ماحول ہو تو بات بنے گی نہیں ہے۔ اس شعر کی ویلیو صحیح ٹھیک طور پہ یہاں سمجھ آتی ہے، ذرا اپنی موجودگی کا اظہار کیجئے۔ میں یہ کچھ منتخب کر کے لایا ہوں آپ کے لیے۔ کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ حق علی ہے اور علی بیٹا کا ہے، ایک بتیجا ایک بیٹا، ایک بہو دو نورین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ ایک بیٹا ایک بتیجا ایک بہو دو نورین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، اور یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے، کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے۔ یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے، کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے۔ اور بدر سے لے کر زمین کربلا تک دیکھ لو، خون جتنا بھی بہا حق پر ابو طالب کا ہے۔ خون جتنا بھی بہا حق پر ابو طالب کا ہے، اور سامنے جس کے علی بھی سر اٹھا سکتے ہیں۔ اس فکرے کی گہرائی میں اتریں گے اور حضرت محدث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا تصور ذہن میں لا کر، اور حضرت نقیب الاشراف کے قدموں پہ روحانی طور پہ میں ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ سامنے جس کے علی بھی سر اٹھا سکتے نہیں، دو جہاں میں کتنا اونچا سر ابو طالب کا ہے۔ دو جہاں میں کتنا اونچا سر ابو طالب کا ہے۔ معزز حاضرین حضرات، اصل میں کلام ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ربط ٹوٹ جائے تو دوبارہ جوڑنا ذرا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، مفکر اسلام حضرت سید ریاض احمد شاہ صاحب، وہ تشریف لاتے اس کے بعد اس کائنات میں جس کو بھی کچھ ملا ہے وہ اہل بیت کے در سے ملا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، جن پہ ساری زندگی یہ الزام رہا کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں، بغداد کے کوٹ میں عباسیوں نے بلایا، کہا یہ جو تم ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو نا، اس سے بندہ رافضی ہو جاتا ہے۔ وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بغداد کے کوٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، قالو ترفستا قلت کلا، کہا تم مجھے کہتے ہو میں رافضی ہو گیا ہوں؟ کہا نہیں نہیں، مرفض دینی ولا اعتقادی، رافضیت میرا دین نہیں ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن پھر سینہ تان کے اور بغداد کے کوٹ میں امام شافعی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، کہا تمہارے پروپیگنڈے سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میری جولی میں جو ٹکڑے ہیں یہ خاتون جنت کے ٹکڑے ہیں۔ قالو ترفست قلت کلا مرفض دینی ولا اعتقادی۔ اب بازو اٹھا کے امام شافعی کہتا ہے، ولیکن تولیتو غیر شک خیر امام و خیر ہادی، کہا تمہارے پروپیگنڈے سے گھبراتا نہیں ہوں، امام اس کو مانتا ہوں جو سارے اماموں میں بہتر ہے، سارے اماموں میں افضل ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا
حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ حدیث مبارکہ کے سوا کبھی سیدہ پاک کا جو اسم ذاتی ہے وہ امام شافعی نے لکھا نہیں. فرمایا کرتے تھے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ حضور کی شہزادی کا نام لکھ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب یہ کوثر کیا ہے؟ اس میں بے شمار لوگوں نے مختلف توجیہات بیان کی ہیں، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بہت ساری توجیہات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری جب نبی پاک علیہ السلام پہ ابتر ہونے کا الزام لگایا گیا، عیب لگایا گیا، تب اللہ نے کہا اے محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہاں جو بات فہم کے قریب بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے اے محبوب ہم نے آپ کو قیامت تک کے لیے اولاد کی کثرت عطا فرمائی. اس پہ امام فخر الدین رازی کہتے دیکھو سم منظر کم کان فیہم من الاکابر من العلماء کالباکر والصادق والکاظم والرضا. کہتے دیکھو تو صحیح اس گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نگینے پیدا کیے. کوئی امام باکر کہلاتا ہے، کوئی امام جعفر صادق ہے، کوئی امام علی رضا ہے. دنیا کا کوئی شجرہ طریقت آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ جو حضور تک تو پہنچتا ہو اولاد خاتون جنت کے وسیلے کے بغیر حضور تک جاتا ہو. کتنا ظلم ہے کہ جن کے ذکر کے بغیر کسی کا شجرہ مکمل نہیں ہوتا، حضور تک شجرہ نہیں پہنچتا. آج ان کے ذکر کو شجر ممنوعہ بنایا ہوا ہے. یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور جب میں چوتھا مصرع پڑھوں گا تو حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں پھر آپ کے ہاتھ نہ اٹھے تو بات بنے گی نہیں کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو اور دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں. آپ اس کے ایک ایک مصرع پہ غور کیجئے. شاید یہ بحر بڑی چھوٹی ہے لیکن گہرائی اتنی ہے کہ کئی سمندروں سے بڑی وسیع ہے. میں نے ایک اسٹیج پہ یہ شعر پڑھا تو مجھ سے کچھ دوست ناراض ہوئے، لیکن میں بھی سید گھرانے کا آدمی ہوں. مولوی ہوتا تو مولوی میرا صرفہ کر جاتے، سید کا صرفہ کوئی نہیں کرتا. اس لیے ہم اپنا سامان پورا کر کے چلتے ہیں کیونکہ عمر گزری ہے. اسی دشت کی سیاحی میں ایسی لسٹ آپ کو بتا سکتا ہوں جو لوگ اس معیار پہ آتے ہیں جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو اور دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں. میں چوتھے پہ پہنچوں تو ہاتھ بھی اٹھے گا. تیرے نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے نالین جو سینے پہ لگائے، جو کہے مسواک حضور نے استعمال کیے میں سینے پہ لگاؤں گا. مولوی صاحب مسواک حضور نے استعمال ضرور کی ہے، حضور نے سینے پہ مسواک نہیں لگائی ہے. سینے پہ لگایا ہے یا حسن کو لگایا ہے یا حسین کو لگایا ہے. آج تمہیں مسواکیں یاد رہ گئی ہیں، آج تمہیں حسن یاد نہیں ہے، آج تمہیں حسین یاد نہیں ہے. تم سنی بن کے صحابہ کے دفاع میں اہل بیت کے اوپر حرف اٹھانا چاہتے ہو. ہمارے اکابرین کا طریقہ کیا تھا؟ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث مبارکہ پڑھاتے ہیں. جو درس نظامیہ کے اساتذہ طلباء نے علم ہے کہ جو سبق پڑھایا جاتا ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے. مدرس کو پتا ہوتا ہے کہ اگلی سطروں میں کیا ہے. جو حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کسی حدیث مبارکہ میں حضرت سیدہ پاک کا اسم ذاتی آتا نا، حضرت محدث اعظم کہتے علماء کرام ذرا متوجہ ہو جائیے، اگر ذہنی حاضری نہیں بھی ہے تو حاضر ہو جاؤ، اگلی سطروں میں رسول اللہ کی شہزادی کا نام آنے والا ہے. مولوی صاحب تمہیں حیا نہیں آتی ہے؟
तुम सैयदा कायनात के बारे में बात कर रहे हो, उस हस्ती के बारे में बात कर रहे हो। जिब्रील भी हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर ना उठे, सैयदा आए, हुजूर उठे। एक दफा नहीं, सैयदा 100 दफा आती है, सरकार 100 दफा खड़े हो जाते हैं। जिसकी आमद पर खड़े हों खुद इमामुल अंबिया, देखिए चश्मे नबुवत में जरा ज़हरा की शान। मरहबा ज़हरा तेरा ज़ोजे गिरामी बूतुराब, खाक में जिसने मिला दी कैसरो किसरा की शान। वो तो तेरे महापारों ने लगाए 4 चांद, वरना क्या करबल के एक तपते हुए सहरा की शान। और जब सवा नेज़े पे आ जाएगा सूरज मुनकरो, उस घड़ी तुम पर खुलेगी चादर ज़हरा की शान। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। हमारे काबिरीन जिनके नाम लेते हुए थकते नहीं थे, अब जब वो सैयदा पाक का नाम ले रहे हैं, अब उन पे तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ऐसे अफराद से हम बरीउ ज़िम्मा हैं, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। अहले सुन्नत में ना किसी को स्मगलिंग करने देंगे, ना किसी को बदमाशी करने देंगे, ना किसी को गुंडागर्दी करने देंगे। अहले बैत का नाम लेते हुए किसी को सहाबा की तौहीन की इजाजत नहीं देंगे, और सहाबा का बात करते हुए किसी को अहले बैत की तौहीन की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए कि हुजूर का घराना कितना बड़ा घराना है। बस एक बात करके ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन आखिरी ये एक शेर है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ तशरीफ फरमा हैं, जब मैं बात करूँगा हज़रत सैयदा पाक की तो फिर एहसास होना चाहिए कि यहाँ गुलामान सहाबा भी मौजूद हैं, गुलामान आले रसूल भी मौजूद हैं। या नबी तेरा घराना है जहाँ में ऐसा, या नबी तेरा घराना है जहाँ में ऐसा, जिसने दुनिया में सखावत की बिना रखी है। और तेरे शब्बीर ने दुनिया को बहारें देकर अपने बच्चों के लिए कर्ब बला रखी है। मौलवी साहब, तुम्हें क्या इल्म के अहले बैत क्या है? तेरे शब्बीर ने दुनिया को बहारें देकर अपने बच्चों के लिए कर्ब बला रखी है। और मैं आखिरी मिसरा कहने लगा, ये इस मिसरे की सदा पूरी दुनिया के ऊपर इंटरनेट के जरिए से जा रही है। जब मैं पढ़ूं तो पता चल जाए कि आले रसूल के गुलाम बैठे हुए हैं कि मुझको परवाह नहीं शाहों की, हमेशा मैंने जोली दरवाजा ज़हरा पे बिछा रखी है। क़िबला मुफ्ती Truth TV